ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس عید میلاد کا وجود نہ قرآن سے ہے، اس عید میلاد کا وجود نہ حدیث سے ہے، نہ اجماع سے ہے، نہ قیاس سے. نہیں، یہ جو جن آیتوں کو پیش کرتے ہیں یا جن حدیثوں کو پیش کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں قیاس مال فارغ، یعنی علت کوئی اور ہے، بات کوئی اور ہے، اس کو کہیں اور لے جاتے ہیں. اور بریلوی سے حضرات سے صرف ایک سوال ہے، وہ احمد رضا خان بریلوی جو کہ 28 اکتوبر 1921 میں وفات ہوئے ہیں، وہ اس کو کس میں آپ داخل کرو گے؟ کیا وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے، اسی شہر کے زمرے میں کہ اس نے بھی یہ خوشی نہیں منائی لہذا وہ بھی شیطان ہے؟ اس نے بھنگڑا نہیں کیا وہ بھی شیطان ہے، کیونکہ اس نے نہ جلوس نکالا، نہ بھنگڑا کیا، نہ کیک کاٹا، نہ کوئی اور چیز کیا. تو اس کا مطلب احمد رضا خان بریلوی بھی اسی شہر کے زمرے میں داخل ہوئے جس شہر کے زمرے میں آپ دوسرے حضراتوں کو داخل کرتے ہو. آج جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے، اور اس ربیع الاول کے اندر ایک تاریخ ایسی ہے جسے ہم 12 ربیع الاول کہتے ہیں. تو اس تاریخ پر ہمیشہ جلس و جلوس نکلتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ اس تاریخ پر عید میلاد منانا ہے. آیا یہ عید میلاد منانا ہے یا نہیں منانا ہے؟ کیا 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے یا ولادت ہوئی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہم آپ حضرات کے سامنے بریلوی مکتب فکر کی کچھ کتابیں پیش کرتے ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی تاریخ پر یعنی 12 ربیع الاول پر ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں ہم بریلوی مکتب فکر کی کچھ کتابیں پیش کرتے ہیں. اگر وہ قرآن یا حدیث، اجماع یا قیاس نہیں مانتے تو کم از کم احمد رضا خان صاحب کی ہی بات مانے. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے 12 ربیع الاول وفات تسلیم کی ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک کتاب ہے تحقیق الحق، اس میں بھی 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مانی ہے. چلو ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، نچلی لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو صحابہ تو دین کے معیار ہیں، معیار حق ہیں. ہمارا سارا اختلاف وہیں پر سمٹ جاتا ہے اگر ہم صحابہ کو مانیں. اب اگر ہم نطق الہلال مولوی احمد رضا خان کے رسالے کو دیکھ لیں گے تو اس کے صفحہ نمبر 20 پر احمد رضا خان بریلوی اس نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے حوالے سے یہ لکھا کہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. اسی طریقے سے مولانا فیض احمد اویسی کی کتاب رسائل میلاد نور مجسم، اس کے صفحہ 449 پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول میں ہوئی ہے. تو اب یہاں پر اختلاف ختم ہونا چاہیے کہ جب صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، تو جس دن وفات ہے اسی دن ولادت بھی ہے. تو کیا ہم وفات کو بھول کر ولادت میں جشن منائیں؟ یہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے نطق الہلال میں اور فتاوی رضویہ میں جلد 26 میں لکھا ہے کہ اس نے 12 ربیع الاول وفات بھی لکھی ہے اور 12 ربیع الاول کو ولادت بھی لکھی ہے. مگر احمد رضا خان بریلوی کی اپنی خود کی رائے یہ ہے جو اس نے تحقیق کی ہے، اور اپنی تحقیق کے مطابق احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ ہے 8 ربیع الاول. چلو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اگر ایک ہی تاریخ پر ہو تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ولادت کو بھول جائیں، ہم وفات کو بھول جائیں اور ولادت میں جشن منائیں گے. ان کے بڑے ذہین آدمی طاہر القادری جو پاکستان کا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے صفحہ نمبر 54 اور صفحہ نمبر 455 اور 456 میں لکھا ہے کہ جب 12 ربیع الاول آتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین خوشی کے بجائے ان پر غمی کا غلبہ زیادہ ہوتا تھا.
ہے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ صبح صادق کے قریب ہوئی، اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ وفات چاشت کے وقت ہوئی ہے۔ اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ بریلوی حضرات کب جلسہ جلوس نکالتے ہیں تو وہ اسی وقت جلسہ جلوس نکالتے ہیں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، مطلب چاشت کے وقت وہ نکالتے ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح صادق کے قریب قریب ہوئی ہے۔ بہرحال یہ میلاد کب سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا؟ 1932 سے پہلے یہ جو 12 ربیع الاول ہے یہ مانا جاتا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن ہے، مگر بریلویوں کو یہ کہاں راس آتا۔ بریلوی حضرات نے یہ کتاب، ان کی کتاب ایک ہے رسائل میلاد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صفحہ نمبر 330 پر لکھا ہے کہ بریلویوں نے ایک میٹنگ بلائی ہے، اس میٹنگ میں نور بخش توکلی اور پیر جماعت علی شاہ، اور اس طریقے سے اس جماعت کے اندر بہت سارے تھے۔ بہرحال جب انہوں نے یہ میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا کہ وہ انگریزوں کے پاس جائے، اور انگریزوں سے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ہم 12 ربیع الاول کے دن ہم وفات کا دن اس کو یاد کرتے ہیں، ہم اس کو عید میلاد النبی کے طور پر منائیں گے۔ تو انہوں نے یہ انگریزوں سے یہ لیا ہے، یہ طریقہ لیا ہے، انہی کی کتاب سے رسائل میلاد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صفحہ نمبر 330 پر یہ موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ غیر مقلدین نے انگریزوں سے نام لیا ہے، یعنی وہابی سے اہل حدیث ہمیں نام دو، مگر بریلوی خود انگریزوں سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں۔ بہرحال سرکار نے یعنی گورنمنٹ نے، انگریزوں نے ان کو یہ دن دیا ہے، یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح صادق کے قریب ہے اور وفات چاشت کے وقت، تو جلوس یہ نکالتے جو ہیں، یہ اس وقت جو جلوس نکالتے ہیں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ تو سب سے پہلے کس نے خوشی منائی؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر جو خوشی منائی ہے وہ شیطان نے خوشی منائی ہے۔ خزینۃ المبلغین میں یہ موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 139 پر عطار قادری کا مرید لکھتا ہے کہ شیطان نے جشن منایا، اور اسی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلا جو جلوس نکلا ہے وہ 1932 میں نکلا ہے، 1932 میں نکلا ہے۔ اب جب 1932 میں نکلا ہے تو اس سے پہلے ان کا ایک شعر ہے، وہ جس شعر کا دوسرا جز یہ ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں مناتے ہیں، تو اس شعر میں 1932 کے بعد جو خوشی منا رہے ہیں، 1900 پہلے اس خوشی کو کسی نے نہیں منایا۔ مطلب 1932 سے پہلے جتنے بھی حضرات اس دنیا سے چلے گئے یا جتنے بھی حضرات تھے انہوں نے یہ خوشیاں نہیں منائی۔ اب جب 1932 سے پہلے جلوس نہیں نکلا، 1932 سے پہلے بھنگڑا نہیں ہوا، 1932 سے پہلے میلاد میں ڈی جے نہیں بجایا جا رہا تھا، 1932 سے پہلے کوئی جلوس بھی نہیں نکلا تھا، کوئی ڈانس نہیں تھا، تو کوئی کیک نہیں تھا، تو 1932 کے بعد ہی یہ خرافات تمام وجود میں آئے، اور یہ تمام کا دین ان کو دیا ہوا ہے، یہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے۔ نور بخش توکلی اور پیر سید جماعت علی شاہ جنہوں نے میٹنگ بلائی، اس میٹنگ میں انہوں نے جو طے کیا، انگریزوں سے یہ نام چینج کروایا، یعنی عید میلاد النبی کو عید جو وفات کا دن تھا 12 ربیع الاول، اس کو عید میلاد النبی بتایا۔ اب جب جلوس جو نکلا ہے، اب یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ خوشیاں نہیں مناتے ہو، آپ خوشیاں نہیں مناتے ہو تو آپ شیطان ہو۔ تو اس شیطان یعنی دنیا کے اندر جو خوشی نہ منائے وہ شیطان ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد جو نہ منائے، خوشی نہ منائے، وہ شیطان ہے۔ البتہ ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں، بریلوی حضرات سے ادباً ہم سوال کرتے ہیں کہ 1932 سے پہلے یہ جلوس نہیں نکلے تھے، یہ جلوس نہ جلوس نکلتے تھے، نہ کیک کاٹا جا رہا تھا، نہ بنگڑا ہوتا تھا، نہ کوئی اور چیز ہوتا، تو جس نے جلوس نہیں نکالا وہ شیطان ہے۔ آپ کے شعر کے بقول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اب بتائیے احمد رضا خان بریلوی جو کہ 28 اکتوبر 1921 میں وفات ہوئے ہیں، وہ اس کو کس میں آپ داخل کرو گے؟ کیا وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے، اسی شعر کے زمرے میں کہ اس نے بھی یہ خوشی نہیں منائی لہٰذا وہ بھی شیطان ہے، اس نے بنگڑا نہیں کیا وہ بھی شیطان ہے، کیونکہ اس نے نہ جلوس نکالا، نہ بنگڑا کیا، نہ کیک کاٹا، نہ کوئی اور چیز کیا؟ تو اس کا مطلب احمد رضا خان بریلوی بھی اسی شعر کے زمرے میں داخل ہوئے جس شعر کے زمرے میں آپ دوسرے حضراتوں کو داخل کرتے ہو، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب ہمیں کوئی کہے کہ یہ کیا ہے،
یا عید میلاد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس عید میلاد کا وجود نہ قرآن سے ہے، اس عید میلاد کا وجود نہ حدیث سے ہے، نہ اجماع سے ہے، نہ قیاس سے، نہیں یہ جو جن آیتوں کو پیش کرتے ہیں یا جن حدیثوں کو پیش کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں قیاس مال فارغ، یعنی علت کوئی اور ہے، بات کوئی اور ہے، اس کو کہیں اور لے جاتے ہیں۔ اور بریلوی سے حضرات سے صرف ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر شیعہ اہل تشیع تعزیہ نکالتے ہیں، اگر ان کا تعزیہ اگر آپ اس کو جائز قرار دو گے تو آپ کا عید میلاد بھی جائز ہے، اگر اس کو حرام قرار دو گے تو آپ کا عید میلاد بھی حرام ہے۔ جس طریقے سے ان کا تعزیہ حرام ہے، اسی طریقے سے آپ کا عید میلاد نکالنا، یہ جو جشن نکالتے ہو، یہ جو جلوس نکالتے ہو، یہ تمام کا تمام حرام ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ خرافات ہے۔